بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کے لیے دعا اسلام کی۔ آج ہمارا موضوع ہے جو کہ ہمارے ایک طالب علم کا ہی تجویز کیا ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک طالب علم نے کہا کہ خبر نگاری اور اشتہار سازی پر بات کیجیے۔ وہ غلط فہمی ہوئی بچے کو، انہوں نے خبر سازی اور اشتہار سازی کیا۔ تو یہ بہت اہم ایک فرق ہے جس سے ہر طالب علم نے ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنا ہے کہ کبھی بھی خبر سازی نہیں ہوگی، خبر نگاری ہوگی اور اشتہار سازی ہوگی، کیونکہ اشتہار پروڈکٹ کی پیشکش ہے۔ اس کو ہم زیادہ تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم بڑی مختصر سی تعریف دیکھیں تو اشتہار کوئی بھی ایسی چیز ہے جو معاوضے کی ادائیگی کے بعد، وہ معاوضہ سروسز کے بدلے سروسز بھی ہو سکتا ہے، وہ معاوضہ اشتہار کے بدلے قیمت بھی ہو سکتا ہے۔ معاوضے کی ادائیگی کے بعد ایک ایسا پروڈکٹ کے تعارف کے لیے، اس کی فروختی کے لیے یا اس کی مارکیٹ بنانے کے لیے کوئی چیز تیار کی جائے۔ جدید زمانے میں اشتہار سازی ایک پوری انڈسٹری کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ ٹیلی ویژن اشتہار کی انڈسٹری ہے، ریڈیو اشتہار کی انڈسٹری ہے، یوٹیوب چینلز ہیں، فیس بک ہے، یہ سب جدید اشتہار کے کرینے ہیں۔ عام طور پر جو اشتہار سازی کی صنعت ہے یا اشتہار سازی کے معاملات ہیں، ان کا تعلق شخصی نہیں ہوتا، اس لیے بعض اوقات اشتہار سازی کو غیر شخصی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو خبر ہے وہ اس لیے سازی نہیں ہوتی کہ خبر کی تیاری میں کسی انسان کا اپنا عمل دخل نہیں ہوتا۔ خبر کے حوالے سے ایک بڑا مشہور قول ہے اینڈرسن کا، انگریز کا، کہ اگر کوئی کتا کسی ایک شخص کو کاٹ لے تو یہ کوئی خبر نہیں ہے، ہاں اگر کوئی شخص کتے کو کاٹ لے تو یہ خبر ہے۔ مختصر معنوں میں کوئی بھی ایسی چیز جو کسی واقعہ، غیر معمولی واقعے کو بیان کرے، اس کے وقوع کا پس منظر بتائے، اس کے اسباب بتائے، ان کے نتائج پر بحث کرے، اور خبر کے جو اجزائے خصوصی ہیں ان میں اس کی تازگی، اس زمین کے ساتھ اس کا ربط، اس خاص ثقافتی صورتحال میں اس خبر کے ذرائع، اور خبر کی بھی اشتہار کی طرح کئی قسم کی اقسام ہوتی ہیں۔ جیسے اشتہار آپ کسی کا سیاسی اشتہار بنا سکتے ہیں، آپ کسی پروڈکٹ کا اشتہار بنا سکتے ہیں، مکان کا اشتہار بنا سکتے ہیں، بس سروس کا اشتہار بنا سکتے ہیں، جہازی سروس کا اشتہار بنا سکتے ہیں، اسی طرح پراپرٹی کے بارے میں آپ اشتہارات بنا سکتے ہیں۔ جبکہ خبر کے معاملے میں صورتحال تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ خبریں مجموعی دائرے میں ہوتی ہیں، جیسے سیاسی خبریں یا جرائم کی خبریں۔ یہ بیچ میں جیو نے ایک سلسلہ کیا تھا جس میں وہ 23 تر کے نام سے سیکنڈز کے حساب سے خبر بتاتے تھے۔ تو یہ جو خبر میں جو نئے زمانے میں 21ویں صدی میں جو زندگی میں تیزی اور چنبلا پن آیا ہے، جس کو آپ بڑی زیادہ زبان میں عامیانہ طریقہ کہیں گے، جس کا مقصد عوام کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے یا عوام کے درمیان اپنی پذیرائی بنانا یا اپنے فالوورز کو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ورنہ خبر کے جو بنیادی اجزاء ہیں ان میں ابتدا ہے، تجسس ہے، اس کی توضیحات ہیں، توضیحات سے مراد اس کی تفصیلات ہیں۔ ہر خبر اپنی ابتدائی میں ایک مختصر خبر ہوگی، اس کے بعد جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اگر ہم لاہور کو پس منظر بنا لیں تو لبرٹی میں ایک انسان نے کتے کو کاٹ لیا، یہ اتنی سی خبر ہوگی۔ اب اس کی جو متعلقات ہیں، پھر آپ اس کی جزیات بتاؤ گے کہ لبرٹی میں اس وقت دن کے اس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا، اس کی یہ تفصیلات ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگوں کا رد عمل تھا۔ اشتہار سازی میں بھی یہ چیزیں شامل رہتی ہیں، لیکن اس کے جو ذرائع ہیں، یہ اس کا طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے۔ جیسے آج کل موبائل ایپس متعارف ہو گئی ہیں اشتہار بنانے کے لیے، آپ مختلف قسم کے سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں اشتہار بنانے کے لیے۔ قدیم زمانے میں یا کلاسیکی زمانے میں خوش خط جو لوگ ہوتے تھے وہ بینرز کے ذریعے سے اشتہارات لکھا کرتے تھے، ڈھول پیٹ کر لوگوں کو اشیاء کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ 90s تک پاکستان میں جب کوئی نئی فلم سینما پر لگتی تھی تو تانگا گھوڑوں میں ایک ڈھول لے کر شخص بیٹھتا تھا اور اس کے گرد اشتہار لگائے جاتے تھے اس متعلقہ فلم کے، اور اس طرح اسے عام کیا جاتا تھا۔ یعنی اشتہار کا ایک سب سے بڑا مقصد تو رائے عامہ بنانا ہے اور ان لوگوں تک کوئی معلومات پہنچانی ہے جو لوگوں کی دلچسپی کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں ثقافتی پہلو شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی امریکہ میں فلم اشتہار اس پہ آئے، سینما پہ آئے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا اشتہار پاکستان میں چلے، لیکن یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں کوئی فلم اگر سینما پہ آئے گی تو اس کا اشتہار کسی نہ کسی صورت، ٹیلی ویژن کی صورت میں، فیس بک کی صورت میں، اپنی پرنٹ میڈیا کی صورت میں، الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں، یا جو کلاسیکل زمینی ذرائع ہیں جس میں تبلچی ہے، جس میں آپ کا خود ایک شخص آواز لگانے والا ہے، جس میں مجمع کی نفسیات کے ساتھ ڈیل کرنے والا ہے، تو اشتہار کے متعین مقاصد ہوتے ہیں۔
خبر کے نتائج کو آپ پہلے سے تعین نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ کئی خبریں جو بعد میں معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، ابتدا میں یہی سوچ کر وہ سامنے لائی جاتی ہیں کہ ان خبروں کے اثرات اس طرح کے نہیں ہوں گے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی خبر ہوتی ہے جو نفسیاتی طور پر معاشرے کو جس طرح مجروح کرتی ہے یا جس طرح معاشرے کی ذہن سازی کرتی ہے، وہ اس طرح سے جب وہ خبر سامنے لائی جاتی ہے وہ سبب نہیں ہوتا. خبر میں ظاہر ہے کہ خبر کی جو تحریر ہے وہ ادبی پس منظر رکھتی ہے یا ادبی تقاضا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اردو کے لوگ ہیں ان کے لیے چینلز میں، اخبارات میں یہ جو کنٹینٹ رائٹنگ کا تصور ہے، یہی خبر یا معلومات یا جو متن ہے اس کی تدوین کے حوالے سے ہے. جملے کو درست کرنا، جملے کے جو ادا کرنے کے انداز ہیں، مخارج ہیں، ان پر گرفت ہونا. تو خبر لکھی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، خبر بولی ہوئی بھی ہو سکتی ہے. اشتہار عموماً جدید زمانے میں بولا ہوا نہیں ہوگا، اشتہار لکھا ہوا ہوگا. اس حوالے سے آپ جو ہماری نئی ایپس ہیں ان کو بھی توجہ سے دیکھ سکتے ہیں. خبر کی صورتحال پڑھنے کے لیے بہترین تو یہی ہے کہ میرے خیال میں ہر کتاب بھی ایک استاد کا درجہ رکھتی ہے. آپ اخبارات کے مطالعے سے، ایڈیٹوریل کے مطالعات سے، کالم پڑھنے سے یہ طے کر سکتے ہیں کہ کس زمانے کی خاص خبریں کیا ہے، اس زمانے کا یا اس عہد کا، اس دن کا، اس سال کا خاص فکری دورانیہ کیا ہے، لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں، لوگوں کی پسند ناپسند کیسی ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹی وی اور جو سینما ہے یا ملٹی میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کے بعد اخبارات نے بھی شوبز کے سیکشن مکمل شروع کر دیے. یعنی ایک میگزین میں، ایک روزانہ اخبار میں ایک پورا حصہ ڈرامائی خبروں کا ہوتا تھا، فلمائی خبروں کا ہوتا تھا، ان شخصیات کا ہوتا تھا جو ان چیزوں سے وابستہ ہیں. کھیلوں کی خبروں کا ہوتا تھا، ان شخصیات کے انٹرویوز ہوتے تھے جو کھیلوں کے ساتھ منسلک ہوتے تھے. تو بنیادی طور پر تو خبر نگاری کا تعلق صحافت کے ساتھ اور اشتہار سازی کا تعلق زبان کی جو ایک سمجھ ہے اور اس کے ساتھ جو آج جدید زمانے میں سافٹ ویئر کی سمجھ ہے اور اس کے ساتھ جو ثقافتی مکانیت ہے کہ زمین پہ جس جگہ پر وہ اشتہار بنانا ہو اس کے لوگوں کی سمجھ کو سامنے رکھتا ہے. جیسے آپ اکثر ڈٹرجنٹ کے اشتہارات دیکھتے ہیں، آپ صرف کے اشتہارات دیکھتے ہیں، آپ نیل کے اشتہارات دیکھتے ہیں، ان میں خاص طریقے سے عام آدمی کے جو نفسیات ہے اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی پروڈکٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ بڑی مارکیٹ بنا سکیں، ایک بڑا بازار بنا سکیں. اور پاکستان جیسے صارفی معاشرے میں اشتہار سازی آج ایک بڑی صنعت کے طور پر سامنے آ چکی ہے. کوئی بھی طالب علم اس حوالے سے کوئی اور بات کرنا چاہے تو ہم آپ کے لیے موجود ہیں. اللہ حافظ.